الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے۔ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختور ہے کہ اس کا نام باما ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر قوت گویائی، قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے۔ جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکہ مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی۔ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بِإِذْنِ اللہ تعالی اللہ کی اجازت سے ان کی مدد فرمائیں گے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نیاں و بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا، میرے آقا مدد کو آ گئے جب بھی پکارا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دو مدنی پھول بھی سماعت کر لیجئے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف حدیث نمبر 3461 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ میں دیے گئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا، کہکہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، ہر بار حمد و صلاۃ و تعظ و تسمیہ سے شروع کروں گا۔ آپ بھی نیت فرما لیجئے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے خوب کان لگا کر پوری توجہ کے ساتھ نعت لیکچر سنیں گے۔ نعت لیکچر کا خلاصہ اور اہم نکات کو اپنے پاس لکھنے یعنی تحریر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی پورا درود و سلام پڑھیں گے۔ اسی طرح صحابہ کرام، اہل بیت اور تابعین کا تذکرہ ہوا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، اور بزرگان دین و اولیاء اعظام کے تذکرے پر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نعت خوانی سے قبل جن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، تقریباً 9 مدنی پھول ہم نے سننے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی سعادت حاصل کر لی ہے۔ آج 10 نمبر مدنی پھول ہے، غیب سے مدد حاصل کرنے کے لیے نعت سے قبل 2 وظائف آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، یہ بھی اپنے پاس لکھ لیجئے۔ 10 نمبر مدنی پھول ہے، غیب سے مدد حاصل کرنے کے لیے۔ پہلا وظیفہ
سن لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ۔ یہ مجرب عمل ہے اور اس کو ضرور کر لینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی بسم اللہ شریف 7 مرتبہ۔ دیکھیں اسٹیج پہ جب جاتے ہیں نا، تو اسٹیج پہ جاتے ہوئے فوراً تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو نعت پڑھنے کا موقع نہیں ملتا نا، آپ کو کچھ نہ کچھ وقت مل جاتا ہوگا، تو اس وقت کو غنیمت سمجھیے اور فضول گپوں میں، غیبتوں میں، سرگوشیوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے آپ درود و سلام میں مشغول ہو جائیں۔ جو نعت خواں، مبلغ بیان کر رہا ہے، نقیب کچھ بیان کر رہا ہے تو اس کو سننے کی سعادت حاصل کریں، اور ساتھ یہ وظائف بھی پڑھ لیں۔ یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مائک سیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت یہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد المدد یا غوث اعظم دستگیر پیر ماہ، یہ 3 بار یہ عمل بھی کر سکتے ہیں۔ مریض مزید جو ہے وہ آپ درود و سلام پڑھنا چاہیں، مزید کوئی ذکر اذکار کرنا چاہیں، کوئی دعائیں پڑھنا چاہیں تو وہ بھی آپ کو پڑھنے کی اجازت ہے، یہ بھی پڑھ لیا کریں۔ اچھا یہ دیکھیں، جب نعت پڑھنے سے قبل یہ وظائف پڑھے جاتے ہیں نا، آپ یقین کیجئے کہ بندے کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اور بندہ یہ نہیں سمجھتا کہ یار بس میں پرفارمنس دے رہا ہوں اور لوگوں کو سناؤں گا، لوگ سنیں گے۔ مطلب یہ وظائف پڑھنے سے نا انسان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اور انسان خلوص نیت کے ساتھ پڑھنے میں اس کو بہت زیادہ مدد ملتی ہے، اور وہ آسانی کے ساتھ نا کیفیت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو پڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ تو یہ وظائف بھی کرنے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نا مدد حاصل ہوتی ہے۔ اچھا کوئی بھی نعت پڑھنے سے پہلے آپ کسی صحیح نا علم دین کو یہ سنا دیجئے، تاکہ کفریہ اشعار یا ایسے الفاظ جو اہل سنت کے عقائد میں سے نہ ہوں تو یہ مخالف ہونا، تو ایسے جملوں کو، ایسے الفاظ کو، ایسے اشعار کو وہاں سے نکالا جا سکے، یا ایسی نعتیں ہی نہ پڑھی جائیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ انٹرنیٹ پہ کوئی نعت چلی، لوگوں نے سنی اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اب نعت کے مطابق اس کے الفاظ ہیں یا نہیں، نعت کے شایان شان ہیں یا نہیں۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نا بہت ہی مشہور ایک واقعہ ہے کہ ایک شاعر آیا اور اس نے کہا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے کے پاس نا 2 درخت کھڑے تھے کھجور کے، اور اس نے کہا کہ یہ لیلا کے دربار کے سامنے جیسے 2 مجنو کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح کا اس نے شعر پڑھا۔ تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا کہ یہ میں نے نعت لکھی ہے، یہ اشعار لکھی ہے، تو آپ اس کی اصلاح فرما دیں۔ تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے کہا کہاں لیلا کا دربار، کہاں لیلا مجنو کی باتیں، اور کہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے اس طرح مطلب اس کی اصلاح فرمائی کہ یہ یوں سمجھو کہ یہ نہ کہو کہ یہ لیلا کے دربار کے سامنے 2 مجنو کھڑے ہیں، یا اس طرح کا آپ نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ درخت ایسے کھڑے ہیں جیسے قدسی کھڑے ہوتے ہیں، جیسے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان تو یہ ہے نا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر 70,000 فرشتے صبح ہوتے ہیں، اور پھر 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، اور جو صبح آتے ہیں قیامت تک ان کو دوبارہ آنے کی باری نہیں ملتی، جو شام کو آتے ہیں ان کو دوبارہ آنے کی باری نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے زیادہ فرشتے، اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان کہ 70,000 صبح 70,000 شام فرشتے آتے ہیں۔ تو جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کی زیارت کرنے آتے ہیں، اب اس بات کو کہاں لیلا مجنو کی مطلب باتوں سے ملایا جائے، یا مثال بھی دی جائے نا، یہ مثال بھی نہیں بنتی۔ تو یہ اس طرح کے اشعار۔ پھر میں آپ کو پچھلے دنوں عرض کروں کہ ایک نعت خواں نے اسٹیج پہ علم ہوتا ہے نا، جھنڈے، تو علموں کی چھاؤں ہو، یہ پنجابی کلام ہے، میں اس کو کھل کے نہیں پڑھوں گا، آپ سمجھ جائیں گے، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ اس بات کو سمجھیں۔ جو مدنی پھول ہے، جو سبق ہے، وہ میں سبق آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں۔
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں سے کچھ چیز سنتے ہیں نا تو اس کی تحقیق شروع کر دیتے ہیں، اور پھر تحقیق شروع کر کے نیٹ پہ جائیں گے، وہ کلپ نکالیں گے، پھر وہ مطلب یہ اچھا نہیں ہوتا نا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ کسی کی عزت اچھالنا نہیں ہوتا، کسی کو کسی کی نظروں میں گرانا نہیں ہوتا، کسی شخصیت کا نام لے کے ہم نے اس طرح کی بات نہیں کرنی ہوتی۔ ہم نے جو سبق حاصل کرنا ہوتا ہے بس یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اس میں سے جو سبق ملتا ہے وہ آپ سے عرض کروں۔ تو اب اس شاعر نے نعت خواں نے نا کچھ اس طرح کا کہا کہ یہ علم ہو، علموں کی چھاں ہو، سارا کچھ معاملہ ہو، یہ عقائد اہل سنت میں سے نہیں ہے نا۔ تو وہاں پہ ایک سید زادے موجود تھے، انہوں نے اس کو منع کیا اور وہ نعت خواں بڑبڑاتا ہوا وہاں سے بھاگا۔ تو پہلے اس نے مائک پھینکا۔ اچھا پھر ایک اور بھی ہے کہ ایک اور پچھلے دنوں ایک اور شاعر تھا، تو مفتی منیب الرحمان صاحب کی اس پہ کافی وہ ڈیٹیل سے میں آئی ہوئی تھی، میں نے دیکھی ہے کہ اس نے شاعر نے کہا کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہنے والے کوئی اور ہوں گے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ تو یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے لیے خاص ہے نا، تو اب حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں اور ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے۔ اب وہ اس نے کہا کہ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے کوئی اور ہوں گے کہنے والے، ہم تو علیہ السلام کہیں گے۔ اب اس پہ بھی مطلب ایک بحث ہے علماء کی کہ یہ اس شخص نے ایسا کہا۔ پھر ایسے کفری اشعار آپ یقین کریں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی اس میں بعض اوقات گستاخی ہو جاتی ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کی بعض اوقات گستاخیاں اشعار میں ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ صلوۃ والسلام۔ اب دیکھیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں کیا ہوا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کروائی نا، تو امامت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کروائی۔ اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام گھر بیٹھے نبیوں سے افضل ہے، بہترین نعت خوان بننے تمام کا رسول موقع، آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں۔ یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک۔